الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جہاں جہاں اس وقت ایس پی نیوز دیکھا جا رہا ہے، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں خوبصورت پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ پرفتن دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص بوڑھا ہو یا نوجوان، مالدار ہو یا غریب، بچہ ہو یا کمزور، ناظرین اکرام ہر شخص جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کا راز تلاش کرتا ہے۔ کچھ لوگ مال و دولت کو اکٹھا کرنا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ناظرین اکرام کچھ لوگ دنیا میں شہرت پانا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا پہ رہ کر بلڈنگ لینا، اچھے گھر لے کر اپنی آرام کو مد نظر رکھنا، ناظرین اکرام اس کو کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اچھا منصب کی تلاش میں جو ہے وہ دینی معاملات بھی کرتے ہیں، تعلیم و تربیت بھی لیتے ہیں اور دیگر جہاں سے رہنمائی ملتی ہے اچھے منصب کے لیے، مال و دولت کے لیے، اولاد اچھی ہو جائے، ناظرین اکرام وہ اس چیز کو کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ کیا کامیابی کا راز بس دنیا کمانا ہے کہ آخرت کمانا بھی ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا بھی کامیابی ہے؟ ناظرین اکرام اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فرمایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھی دنیا بھی اور اچھی آخرت بھی۔ ناظرین اکرام میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اچھا بنانے میں لگا رہتا ہے، دنیا کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی تمام تر معاملات کو بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے، دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے، وہ اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ ناظرین اکرام میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کو اچھا بنانے میں لگا رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، چلتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تمام تر معاملات کو دیکھتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اپنی قبر کی فکر کرتا ہے، ناظرین اکرام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دنیا بھی بہتر ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہے۔ ناظرین اکرام یہاں بزرگ کہا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مولا ہمیں دنیا دے، دنیا عطا کر، لیکن ہمیں دنیا ہاتھ میں دے، مٹھی میں دے، لیکن مولا اپنا قرب دے، اپنی محبت دے، دین کی لگن دے، حضور کا پیار دے تو وہ دل میں دے۔ اللہ یہ دنیا دل میں نہ بسے۔ ناظرین اکرام وہ شخص تباہ ہو جاتا ہے جو دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے، ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اچھی دنیا کی طلب نہ کیجئے، لیکن دنیا کی طلب کیجئے، دنیا کو دل میں جگہ نہ دیجئے، کیونکہ ناظرین اکرام دنیا تو فانی ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، ہمیں تو پھر لوٹنا ہے، ہمیں پھر آخرت کی فکر کرنی چاہیے نا۔ تو الحمدللہ ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، ہمارا مرنے پر ایمان ہے، روز حشر پہ ایمان ہے۔ تو ناظرین اکرام ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو بہتر بنائیں، لیکن اسے اپنی مٹھی میں رکھیں، بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ جب ہم دین کی فکر کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے، پھر انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام آج اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ہمیں کون کون سے جو ہے وہ معاملات کرنے چاہیے جو ہمارے لیے دنیا پہ رہ کر بھی بہتر ہوں
اور آخرت میں بھی بہتر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، آج کے اپنے خوبصورت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے پیارے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت نے عزتوں سے نواز رکھا ہے، ممتاز عالم دین ہیں، فن خطابت میں بھی آپ اپنے ایک مقام رکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے علامہ جمشید عباس رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید قبلہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین اکرام تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر ہے لیکن جب نعت پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت کی یہ ان پر جو ہے اتنی مہربانی ہے کہ اتنے خوبصورت انداز میں وہ نعت پڑھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے حمزہ شہباز مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید حمزہ بھائی، آپ کا بھی اور علامہ صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں۔ تو بالکل ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ بڑی خوبصورت آج کا یہ عنوان ہے، اور یقیناً آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج عمر بھائی اور یہ ایس پی آئی نیوز والے کس ٹاپک پر بات کریں گے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ تو علامہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کامیابی کا راز کیا ہے، کس طرح سے اور کون سی کامیابی ہمیں حاصل کرنی چاہیے؟ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی اور فن نقابت میں بڑا مقام رکھنے والی شخصیت جناب محترم المقام بھائی جناب عمر عربی صاحب، بہت شکریہ جناب، اور ان کی پوری ٹیم کو ماشاءاللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے رمضان مبارک کی پرکیف ساعتوں میں آقا کریم علیہ السلام کی دین کے حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے حضور نبی پاک علیہ السلام کی امت کے مسائل حل کرنے کا یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری کہ میں اپنے ماشاءاللہ آخر سے بندے کو انوائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ قبلہ، عزت افزائی کا بہت شکریہ جناب، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے، آمین۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ دیکھیں، قرآن پاک میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر خشک و تر چیز کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بے شک جو ایمان لائے غیب پر۔ اب لفظی غیب ایک علیحدہ عنوان ہے، علیحدہ ٹاپک ہے، اور ساتھ ہی فرمایا بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا۔ اب نماز جو ہے بہت اعلیٰ عمل ہے۔ عمر عربی بھائی، میں یہاں پہ میں روک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نماز بھی اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، نیک اعمال، ان کی بنیاد عقیدے پہ ہے، اور عقیدہ اسی کا صحیح ہوگا جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہوگا، سبحان اللہ، بے شک، اور آقا کریم علیہ السلام کی آل کا پیار ہوگا، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا پیار ہوگا، سبحان اللہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ولیوں کا پیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب واحد ایک اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جن کے دل میں رسول اللہ کا بھی پیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی بھی محبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ولیوں کا پیار۔ بات سمیٹنا چاہتا ہوں کہ نماز قائم کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ سمندر کے قریب سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا زمین پہ، اور پہلے اس نے اپنا جسم گندا کیا، پھر صاف کیا، پھر گندا کیا، ایون کہ اس نے یہ عمل 5 مرتبہ کیا۔
اب اللہ کے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ عجیب بات ہے، 5 مرتبہ اس پرندے نے اپنے جسم کو پہلے گندا کیا ہے پھر صاف کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مصطفیٰ پڑھنے والے ناظرین، ان کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات آپ حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، میرا پیارا پیغمبر پریشان ہے، اسے پوچھیں پریشانگی کی وجہ کیا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں 5 مرتبہ وہ پرندہ اپنے جسم کو گندا کرتا ہے پھر صاف کرتا ہے، حیران تو ہوں۔ تو جبریل نے کیا، رب کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ میرے آخری زمان پیغمبر کی امت ہے، سبحان اللہ، اور اس کی یہ مثال ہے کہ گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ میں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین کو بڑا عظیم جملہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بندہ، موجم الکبیر میں روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کے فقط 3 مرتبہ یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی بولتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ نیت خالص رکھ کے سر بعد میں اٹھاتا ہے، رب تعالیٰ گزشتہ گناہوں پہ معافی کا کلم پہلے پھر رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہ بھی ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بارگاہ میں جبریل کہتے ہیں یہ آخری زمان نبی کی امت کی مثال ہے کہ گناہ کر کے گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کے بعد وہ اپنے آپ کو پاک کریں گے، وضو کریں گے تو اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائیں گے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو مطلب یہ کہ ان کے گناہ جڑ جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کیا، نماز کو قائم کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیمون الصلاۃ، آگے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا جو رب نے عطا کیا ہوا مال ہے نا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، خرچ کرنا۔ اور ویسے بھی عام دنوں میں بندہ کوئی نیکی کرے تو اس کا 1 گنا ثواب، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ رمضان مبارک کی پرکیف ساعتوں میں کوئی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اپنے رب کے دیے ہوئے مال سے، اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے بڑے پیارا جملہ ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، میں ایمان لایا پہلے جیسے کتابوں پہ۔ اسی طرح تیسری آیت کریمہ میں بڑے اختصار کے ساتھ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کامیاب وہی لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کامیاب وہی لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کی زندگی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کامیابی کے پیچھے بے شمار معاملات ہیں۔ کامیابی بندے کو تب بھی حاصل ہوتی ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ دین پر گامزن ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ رب کی پاک بارگاہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب دین کے قریب آئے گا تو یقیناً وہ شخص کامیاب ہے۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام، یہ خوبصورت گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا۔ حمزہ بھائی بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ہم ان سے بھی کلام سنیں گے، لیکن یہاں پر ایک وقفہ ملتے ہیں، وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711723 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔
मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sethysstore.com या व्हाट्सएप नंबर 0314-7605592 0316-7117023 पर राब्ता कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, शॉप ऑनलाइन। क्वालिटी की लगन का एक और सबूत, CNC कंप्यूटराइज्ड मशीनों पर तैयार होने वाला पाकिस्तान का पहला पंखा खुर्शीद फैन की इन्वर्टर सीरीज, जो कि इन्वर्टर सीरीज की बदौलत स्लो पर चले सिर्फ 3 वाट पर, यानी जितनी हवा उतना खर्चा। रिमोट कंट्रोल और ऑटो टाइमर की बदौलत पंखा चले आपकी मर्जी से, वो भी बचत के साथ। सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर के साथ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बदौलत बैटरी और पंखे की हिफाजत, जदीद प्री पेंटिंग की बदौलत बैरिंग और मोटर ओवन की गर्मी से महफूज। पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दफ़ा फिर आपका खैर मक़दम है आज के खूबसूरत प्रोग्राम में। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं खूबसूरत प्रोग्राम रहमत रमज़ान उमर अरबी के साथ। आज का खूबसूरत प्रोग्राम सिटीज़ लाइफ स्टाइल स्टोर्स और खुर्शीद फैन के ताउन से पेश किया जा रहा है। और याद रहे, आज का हमारा उन्वान है कि कामयाबी का राज क्या है, किस तरह से हमें कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन तशरीफ़ फरमाए हमजा शहबाज साहब, तो इंशाल्लाह एक खूबसूरत सा कलाम पेश करते हैं। बिस्मिल्लाह फरमाएं जरा। कोई दुनिया है अता में नहीं हम तेरा, कोई दुनिया है अता में नहीं हम तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सिर ये नज़ारा तेरा, कै उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का माने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले, तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा, वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा।
اور کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، وہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھے حمزہ شہباز مدنی صاحب، اتنا خوبصورت کلام، پھر کلام جب اعلیٰ حضرت کا ہو، پھر اوپر تضمین، سبحان اللہ، بہت خوب آپ نے نبھایا، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ یقیناً ناظرین اکرام، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس جگہ بھی، جس مقام پر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھا جائے تو ایک الگ سی کیفیت بن جاتی ہے، دل کا سرور بڑھنے لگتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاءاللہ ہماری گفتگو تو کا تسلسل تو ہے الحمدللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، علامہ صاحب دعا کی گئی کہ آخرت بھی اچھی ہو، دنیا بھی اچھی ہو، آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں دنیا کو بھی اچھا بنانا چاہیے اور آخرت کو بھی اچھا بنانا چاہیے؟ ماشاءاللہ، قد افلح المؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر۔ محمد عمر بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا، فلاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کرنی ہے۔ قد افلح المؤمنون، تو وہ کیسے ملنی ہے؟ وہ دنیا میں رہ کے اعمال صالحہ کرنے سے۔ اور اس پارے میں 18ویں پارے میں کم بیش 7 آیے مقدسہ جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت، نماز کا قائم کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک آیہ کریمہ کا مفہوم وہ یہ ہے کہ اللہ کی پاک بارگاہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزار۔ اللہ دیکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کا معاملہ وہ سامنے آئے گا، قبر کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، روز حشر کا معاملہ، روز حشر کا۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان روز روشن کی طرح آیا ہے۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، اذا اکشار جسد العبد من خشیت اللہ تعالی، کہ جو بندہ اپنی زندگی میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، چونکہ اس کا ایمان ہے کہ آخرت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جب ڈر جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کی وجہ سے داڑھی مبارک بھی ماشاءاللہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے تو پھر وہ ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہے، حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے، ایون کہ ہر وہ قدم اٹھاتا ہے، اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کیا یہ رب کے قانون کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، تو اللہ سے ڈرنے کا انعام امام بخاری شریف میں روایت نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ جو بندہ رب سے ڈر جاتا ہے نا، اور اس کا ایمان ہے کہ آخرت ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں سرکار آئیں گے، تو قبر میں سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو عمر عربی بھائی بڑا پیارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رب سے ڈر کے پھر آنسو بہاتا ہے، ہائے کتنا پیارا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو آنسو بہاتا ہے۔ اور دیکھیں بہت زیادہ آنسو بہائے جاتے ہیں، اور اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے آنسو کی مقدار بھی بتا دی کہ آنسو کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ سے ڈر کے آنسو جو بہاتا ہے
فکر آخرت پہ اس کا ایمان ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آنسو بہاتا ہے، تو آنسو کتنا سارا بہائے تو رب تعالیٰ اس کو معاف کر لیتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے اللہ آئے آئے کتنا رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں جملے سمیٹنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور عمر عربی بھائی آپ کی وسادت سے کریم آقا علیہ السلام کی امت پر یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر خوف خدا سے نکلا ہوا آنسو، چونکہ اس کا ایمان ہے نا آخرت ہے، آخر امتحان ہونا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ آنسو بہاتا ہے، اور آنسو بہانے سے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ آنسو اس کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بن جائے گا۔ تو جس پلک پہ آنسو بہے گا وہ پلک قیامت تک اس کے لیے توبہ استغفار کی دعا کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں تو یہ سمجھ میں آ گیا معاملہ کہ آخرت کو اس طرح سمجھ، دنیا کو کس طرح سنوارا جائے؟ ہاں، دنیا و ما فیہا، یہ دنیا ایک عارضی ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ دیکھنا خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، رب نے موت کو پہلے پیدا کیا اور انسانوں کو بتایا کہ تو نے مرنا بھی ہے، انسان تو نے مرنا ہے۔ خلق الموت والحیات، حیات کو بعد میں پیدا کیا۔ رب نے اب موت کو پہلے پیدا کیا چونکہ حیات کو بعد میں، اور رب تعالیٰ نے موت کو پہلے پیدا کر کے بتا دیا کہ انسان تو نے مرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رب تعالیٰ خالق ہے نا، مالک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ انہ علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ انہ علیم دلوں کے حالات بہتر جاننے والی ذات ہے، سمیع بصیر ذات ہے۔ اگر رب چاہتا کہ موت کو نہ بھی پیدا کرتا تو کر سکتا تھا، ایسا ہو سکتا تھا، مگر آگے ساتھ ہی رب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے موت کو پیدا کیا، اس کی وجہ ہے، اس کا ریزن ہے، کوئی اس کا کوئی مطلب ہے، مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ ایجکم احسن عملا، میں دیکھوں کہ کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ، اور اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کیسے ہوگی؟ نیک اعمال کر کے، اعمال کا دار و مدار نیت پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک بندہ جان سے کوئی بڑی چیز ہے، کوئی چیز نہیں جان سے بڑی چیز، جان بھی دے دیتا ہے، اس کی نیت خالص نہیں، اس جان دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے جہاد میں جاتا ہے، اگر نیت خالص نہیں، جان دے دیتا ہے، اس کا فائدہ نہیں۔ ہاں، ایجکم احسن عملا، اس زندگی میں فکر آخرت پہ یقین ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ احسن اعمال کرنے چاہیے، حقوق اللہ پورے کرنے چاہیے، حقوق العباد پورے کرنے چاہیے۔ اور اس ساری ٹرانسمیشن کا لب لباب الخلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت پہ زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ دین کے قریب رہے علامہ صاحب، اور اگر میں یہاں یوں کہوں کہ دین کے قریب رہے گا تو دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی، بے شک۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، اس خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائیو اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711702 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ، ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔
पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दफ़ा फिर आपका खैर मक़दम है आज के खूबसूरत प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान उमर अरबी के साथ। आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन सिटीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स और खुर्शीद फैन के ताउन से पेश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, याद रहे आज का हमारा बहुत खूबसूरत उन्वान है कि कामयाबी का राज क्या है। हम इसकी तलाश में हैं, मैं तो यूँ कहूँगा कि हर शख्स इसकी तलाश में है। तो इंशाल्लाह आज हम जान रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जानेंगे कि दीन हमें कामयाब होने का तरीका क्या देता है, क्या बताता है। तो हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं बिलावल नूरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मक़दम है आपका आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक कलाम शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अल्लामा साहब की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बिलावल भाई आप खूबसूरत सा एक कलाम पेश फरमाएँ। आका विखा दे मैनू शहर मदीना, आका विखा दे मैनू शहर मदीना। मुश्किल है तेरे बाजू, मुश्किल है तेरे बाजू मंगते दा जीना। आका विखा दे मैनू शहर मदीना। टूट ना जावे रिश्ता साडा, टूट ना जावे रिश्ता साडा, टूट ना जावे रिश्ता साडा, टूट ना जावे रिश्ता साडा। दर ते बुला ले ज़हरा दे नादा, दर ते बुला ले ज़हरा दे नादा। डूब ही न जावे किधरे, डूब ही न जावे किधरे मेरा सफीना। आका विखा दे मैनू शहर मदीना, आका विखा दे मैनू शहर मदीना। आबे ज़मज़म रज रज पीवा, आबे ज़मज़म रज रज पीवा। तेरा रोज़ा तक तक जीवा, तेरा रोज़ा तक तक जीवा। होवे रमज़ान दया का, होवे रमज़ान दया का पाक महीना। आका विखा दे मैनू शहर मदीना, आका विखा दे मैनू शहर मदीना। आसां वाला फूल खिल जावे, आसां वाला फूल खिल जावे। रोज़े दा साया मिल जावे, रोज़े दा साया मिल जावे। चुम के ते चौखट तेरी, चुम के ते चौखट तेरी हर जाए सीना। आका विखा दे मैनू शहर मदीना, आका विखा दे मैनू शहर मदीना, शहर मदीना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत खूब। यकीनन नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातें हों और फिर मदीने का सफ़र हो, गुंबद ख़ज़रा का साया हो। है काश कि ये वक्त आए कि हमें भी रमज़ान मदीने में गुजारना नसीब हो जाए। आप भी दुआ फरमाए। और ये माह रमज़ान मुबारक भी नाज़रीन इकराम चंद घड़ियाँ हमारे पास रह गया है। अल्लाह हमें इसकी कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा अल्लामा साहब, माशाल्लाह एक शख्स है आखिरत अच्छी करने के लिए नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, ज़कात अदा कर रहा है, तमाम तर मामलत कर रहा है। अब दुनिया को किस तरह अच्छा किया जाए? क्या नाप तोल में ठीक करके, क्या अपने अखलाक अच्छा करके? क्या फरमाना चाहते हैं इसके बारे में आप ज़रा रहनुमाई फरमाएं।
عمر عربی بھائی آپ نے بہت پیارا سوال کیا ماشاءاللہ. اس کے 2-3 پہلو ہیں کہ دنیا کیسے بہتر ہوگی. سب سے پہلے آج دیکھیں آستانوں پہ آپ کا بھی جانا نصیب ہوتا ہے, تو ہر بندہ جب کسی آستانے پہ جاتا ہے, کسی پیر کا مرید ہوتا ہے, تو پیر کے تو اس نے ہاتھ چومے, پاؤں بھی چومے, جوتے بھی اٹھائے, تو اپنی زندگی میں اپنے والدین کی اس نے قدر نہیں کی. اللہ اکبر. دنیا انشاءاللہ بہتر ہوگی, مطلب یہ کہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کی قدر کرے, والدین کی قدر کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرے. اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ دنیا بہتر کیسے ہوگی؟ دیکھیں مال پیسہ ضروری ہے, ضروریات زندگی کے لیے یہ چیز, مال پیسہ ہر چیز ضروری ہے. اچھا میں علامہ صاحب یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا, کس ذریعے سے آ رہا ہے, یہ ذریعہ رکھنا بھی ضروری ہے. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھنا ہر بندہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ مال آئے, بس مال ہے. نہیں میرے بھائیو دوستو, بس مال نہیں, مال کا ذریعہ حلال ہونا چاہیے. پھر اس حلال میں دیکھیے گا برکت کتنی ہوتی ہے, پھر تھوڑے میں زیادہ برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلال کا لقمہ کماتا ہے اور حلال کے لقمے سے بچے کی پرورش کرتا ہے, تو جب بچہ بڑھ جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, تو وہ بچہ اس کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بن جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بچہ ذریعہ نجات 2-3 پہلو پھر دوبارہ کھل گئے. وہ کیسے بنے گا؟ اب والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کو پہلی مطلب یہ کہ حلال کمائی کھلائیں, خود حلال کا لقمہ دیں گے تو بچے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ خود دیکھیں برو آباکم تبرکم ابناؤکم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی چاہتا ہے میرے بچے نیک ہوں, اولاد اچھی ہو, پھر وہ کیا کرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زندگی میں 3 کام کریں. پہلا کام یہ کرے کہ اس کو حلال کھلائے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی نشم و نما شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق کرے. جیسا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے واضح فرمایا کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے نا, حالت بلوغت کو پہنچتا ہے, تو ہم تو بڑی عجیب سا سسٹم آ گیا بچوں کا, انگلش میڈیم اسکول, اچھے اسکولیں نہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کو دینی مسائل سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یعنی کہ حلال کیسے, حرام کیسے, پاک کی پلیتی, یہ سارے مسائل اس کو یاد ہونے چاہیے. یہ تب بھی یاد ہوں گے جب وہ دین کے راستے پہ گامزن, پہلے اس کا باپ ہوگا, ماں ہوگی, پھر بچے کو تربیت کرائے گی نا علامہ صاحب, یہ تو تربیت کرائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بتانا یہ چاہتا ہوں آج ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برو آباکم تبرکم ابناؤکم. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اعمال صالحہ خود بھی کریں, اولاد بھی کرے, تو برکت بھی ہو, تو وہ پھر زندگی میں رہ کے اپنے والدین کی بھی قدر کرے, حلال خود کھائے, بچوں کے سامنے حلال کمائے, تاکہ بچوں کو تلقین ملے. دیکھنا اب میں خود شعبہ بازی کرتا ہوں, میرا بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے, اس نے بھی بڑے ہو کے شعبہ بازی بننا ہے. اسی طرح میں خود بچوں کے سامنے حلال نہیں کما رہا, تو بچے کیسے حلال کمائیں گے؟ بچوں پہ پھر بڑا اثر پڑتا ہے نا. اسی طرح ناظرین کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے خود باپ کو چاہیے کہ حلال کمائے اور بچے کے سامنے کمائے, چونکہ بچہ جب دیکھے گا, بچہ اپنے باپ کو, باپ نے بڑی محنت سے مال کمایا اور حلال طریقے سے کمایا, تو پھر اس کا خون اس کے رگوں میں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق کے خاص نوازے گا. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین کرام, ہمیں اگر زندگی اچھی گزارنی ہے, اگر ہمیں زندگی میں کامیاب ہونا ہے, تو ہمیں دین کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا ہے, والدین کی قدر کرنی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کرنی, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ناظرین کرام, خود پہ کوشش کیجئے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو, میری جو ہے وہ باڈی سے, میرے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یا میں ایک بہت جو ہے وہ خوبصورت بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جس انسان کو ناظرین کرام یہ اندازہ ہے, جس کا دل اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے مرنا ہے, آخرت کا دن آئے گا, ناظرین کرام وہ کبھی بھی دنیا پہ رہ کر جو ہے وہ برائی کے کاموں پر نہیں لگتا. ایک بزرگ تھے نا, جب سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک اونٹ تھا جو پاگلوں کی طرح جو ہے لوگوں کو مار بھی رہا تھا اور جو ہے پاگل ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا حضور اس اونٹ کو تو دیکھیے, تو آپ گئے اور اس کا کان پکڑ کر کچھ کہا, تو وہ اونٹ بیٹھ گیا. جب تھوڑے عرصے کے بعد واپس لوٹے تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا, یہ جانور ہے, آپ نے
اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ وہ بزرگ کہنے لگے میں نے صرف اس کو اتنا کیا کہا تھا کہ کیا تجھے مرنا یاد نہیں ہے؟ ناظرین اکرام اس بات کو تو جانور بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام بس خلاصہ کچھ یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دین اپنائیے، دین کی طرف آئیے، آخرت کا فکر کیجئے۔ یہ آخرت کا فکر آپ کی دنیا کو بھی اچھا کرے گا، آپ کی آخرت کو بھی اچھا کرے گا۔ اسی کے ساتھ بلاول بھائی آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام آپ بھی اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی کوشش کیجئے اور دعا کیجئے اللہ رب العزت ہماری آخرت کو اچھا بنائے، اور اپنے بچوں کی ناظرین اکرام تربیت ایسی کیجئے کہ کل کو جب آپ اس دنیا پر نہ رہیں تو وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکے۔ جب دسترخوان سجے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ خود بھی ماہ رمضان مبارک ہے، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، درود پاک کی کثرت کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل آپ کے خوبصورت پروگرام رحمت رمضان میں۔ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ اپنے میزبان عمر عربی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔